بس اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا، محرم سے پہلے آپ کیا تھے اور اس 10 دن گزرنے کے بعد اگر آپ کے اندر فرق پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کربلا میں وارد ہو گئے۔ یہ خود آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ کچھ تو آئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو امام حسین اس لشکر سے ہر کو کھینچ لے؟ ہم اتنے تو خطا ہم اتنے تو خطا کار نہیں، خدا نہ خواستہ ہم اتنے گناہگار نہیں ہیں، ہمارے اندر کیوں نہیں تبدیلی آ رہی؟ تو اس مکتب میں مشکل نہیں ہے، میرے اپنے اندر مشکل ہے، اس کو صاف کریں اور پہچانے اس کو کہ جو اصل وارث ہے کربلا کا، وہ پردے میں انتظار کر رہا۔ وہ دیکھتا تو ہوگا کہ یہ ہزاروں کا مجمع دنیا میں آپ دیکھیں جمع کریں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اگر وہ یہاں پہ بھی نگاہ ڈالے کہ اللہ کرے کہ وہ ڈالے، کرم کرے ہمارے اوپر، یہی تو دیکھے گا، ہمارے دل بھی نظر آئیں گے۔ کہا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب، یہ میرے لیے آئے ہیں یا اپنے لیے آئے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے استاد ایک بتاتے ہیں جمکران مسجد جو کم سے باہر ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے، کہا کہ ایک لڑکے کو دیکھا، اس کی حالت تھوڑی سی تبدیل سی تھی، الگ سے کیفیت میں تھا۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد علی علی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وقت کے امام کو دیکھا، میری ملاقات ہوئی، کہا تم نے کیا پوچھا، کوئی بات کی؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا مولا اتنے سارے لوگ مسجد میں ہیں، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو 313 سے زیادہ ہیں، یہ 313 سے تو زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام نے اسے کہا کہ یہ ان میں سے سب اپنے لیے آئے۔ کہا کیوں؟ کہا کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو اپنی گھر کی اور مشکلات چاہیے، میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ عزیزان موت، آپ خود اپنے دل کو، آپ خود آئینہ ہیں اپنے دل کا، کوئی اور تھوڑی دیکھ سکتا ہے آپ کے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں جھانکوں اندر، میرے اندر میں کیوں آیا ہوں مجلس حسین میں، کیوں آیا ہوں؟ خود دیکھیں کہ میں جب مجھے کہا جاتا ہے کہ مانگو، دعا مانگو، دعا مستجاب ہوگی، مانگو، میں کیا دعا مانگتا ہوں؟ کیا جب میں دعا مانگتا ہوں سب سے پہلی دعا میری کیا ہے؟ بھئی سب سے پہلی دعا انسان کی وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انسان سب سے زیادہ مشکل میں پھنسا ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے دعا کروں، مولانا یہ دعا کیجئے گا، مولانا یہ دعا کیجئے گا۔ مولانا آپ یقین کریں زندگی میں مجھے تھوڑے لوگ مگر ملے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے یہ اپنے لیے نہیں منگوائی، کہا مولانا وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہم صلی علی۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں جب ہمیں کہا جائے کہ دعا مستجاب ہے؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہم مانگتے ہیں اس کو جو پردے میں ہے یا اپنے آپ کو مانگ؟ اسی سے پتہ چل جائے گا۔ ہمیں موقع ملے کہ ہم جائیں اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے کربلا کی، کربلا پہنچ کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہے نا، امام حسین کے جو قبہ ہے اس کے نیچے دعا مستجاب ہے۔ کیا دعا مانگیں گے جا کے؟ ٹیسٹ
کون کرے گا؟ اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں. میں تو نہیں ٹیسٹ کروں گا آپ کو، نہ آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے. میں وہاں جا کر کیا دعا مانگتا ہوں؟ پہلی دعا میری کیا ہے؟ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں ایک شخص حج پہ گیا، ابھی 7-8 ذی الحج ہے، ابھی لوگ مینا نہیں ہے، مکہ کے اندر ہیں. صبح اٹھا، دیکھا مکہ کی گلیاں خالی ہیں، کوئی نہیں ہے. پریشان ہوا، سڑک پہ چل رہا تھا، اس نے سامنے سے دیکھا ایک نقاب پوش آ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ نقاب پوش آئے میرے قریب، میں پوچھوں گا لوگ کہاں چلے گئے سب مکہ میں. لیکن کہہ رہے جتنی وہ قریب آتا گیا میرا بدن ساکت ہوتا گیا، رک گیا، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. جیسے ہی میرے قریب آیا اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا اور اپنا وہ چہرہ مجھے دکھایا. عالم دین نے اس شخص سے پوچھا تم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ کہا اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، مجھے وہ چہرہ، وہ درخشندہ ماتھا دکھا. کس کا؟ امام زمانہ کا. کہا کہ بس جیسے ہی اس نے دکھایا اور بند کیا وہ غائب ہو گیا اور لوگ چل رہے ہیں. تو عالم دین کہتے ہیں کاش تم نے خدا سے یہ بھی مانگ لیا ہوتا کہ مجھے اس سے گفتگو بھی دے دے موقع. اب یہ تو خواہشات ہیں کہ مکہ کو دیکھ کے انسان واقعی آسان نہیں ہے. لوگ بڑی پلاننگ کر کے جاتے ہیں مکہ کو دیکھیں گے تو یہ مانگیں گے. وجود جس کو تڑپتا ہو اسی کے لیے آواز نکلتی ہے. جو زندگی میں بچپن سے ناد علی یا علی یا علی کہتا ہو نا، جو بڑا ہو کے بھی جب گرتا ہے تو یا علی ہی نکلتا ہے اس کے اندر سے. اور جو امام زمانہ کو صبح اٹھ کے سلام کرتا ہو. ہاشم حداد نے اپنے استاد آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ سے سوال پوچھا. کیا پوچھا؟ کیا آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ آگے سے جواب کیا آیا؟ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جب صبح اٹھے اور سب سے پہلے اپنے امام کو نہ دیکھے. اللہم صلی علی محمد. یعنی کیا؟ یعنی امام کے بغیر کچھ نہیں ہے زندگی. کیا ہم صبح اٹھ کر اگر ہم امام کو چلے دیکھ تو نہیں سکتے نا، آپ لوگ ہو سکتا ہے کوئی دیکھتا ہو، ہم تو خطاکار آدمی ہیں، لیکن کیا امام کو یاد کرتے ہیں؟ بس میں آپ کو یہ آخری ایک فارمولہ دینا ہے آج، اس کے بعد بہرحال آپ سے التماس ہے دعا. عزیزان محترم، کیا کریں کہ ایک قدم آگے ہوں ہم؟ یاد سب کرتے ہیں سر، ایک قدم آگے ہوں. ایک قدم آگے کیسے بڑھیں؟ کوئی فارمولہ دے جائے مولانا، وظیفہ تو دے کے جائیں. کوئی اتنا تو تڑپا دیا اتنے دن امام کے لیے، اب کو وظیفہ بھی دے کے جائیں. ایک وظیفہ ہے جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد ایک وظیفہ جسے چھٹے امام نے جو ہے وہ خود دیا. 40 دن تک 40 دن انجام دینا ہے. کل عاشورہ ہے، عاشورہ سے لے کر 40 تک 40 دن ہے آپ کے پاس. یہ 40 دن کا عمل ہے یہ، اور یہ ہمیں سب کو انجام دینا ہے، میں سمیت. اور اس ٹائم یہ اکثر بڑے علماءوں نے یہ پیغام دیا ہوا ہے 40 دن اس عمل کو انجام دیں. کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد چھٹا امام فرماتے ہیں دعائے عہد پڑھو. جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا وہ مر بھی جائے تو قبر سے امام کے لیے اٹھایا جائے گا. خوب آسان ہے. اللہم صلی علی محمد. تھوڑی سی دیر لگتی ہے دعا عہد پڑھنے میں. کتنی دیر لگتی ہے دعا عہد پڑھنے میں؟ کوئی 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. عزیزان محترم، کیا ہمارے پاس اپنے وقت کے امام کے لیے 5 منٹ نہیں ہے صبح؟ شرط ہی ہے فجر کی نماز کے بعد ہے.
اب فجر بھی پڑھنی پڑے گی، پڑھیں اب، اگر امام سے عشق ہے فجر تو پڑھنی پڑے گی، بغیر فجر پڑھے تو امام تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ اب میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ کی مرضی ہے عزیزان محترم، اگر پڑھیں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ اگر میں بھی مر جاؤں تو مجھے بھی قبر سے اٹھایا جائے۔ عزیزان محترم، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ امام کا ذکر کیوں کرتے ہیں اتنا، یا کیسے کرتے ہیں؟ مجھے یاد نہیں ہے کب کیا ہوا، کب کیسے ہوا، ہاں اتنا مجھے یاد ہے کئی سال ہو گئے ہیں، اگر صبح کسی وجہ سے بھی دیر ہو جائے مجھے پڑھنے کے لیے دعا، کبھی فلائٹ ہوتی ہے، کبھی کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، کبھی کچھ ہو جائے، میں دعائے عہد کو قضا کی نیت سے پڑھتا ہوں روز۔ میں نے دعائے عہد، میں جتنا تھکا ہوا ہوں، ساری رات بھی محرم گزر گیا، راتوں کو جاگ جاگ فجر تک انسان کی حالت، لیکن فجر کی نماز کے بعد باقی تاکیبات چھوڑ دوں گا، دعائے عہد نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جو ہر روز میں کہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو کفن سمیت میں قبر سے اٹھوں اور تلوار میرے ساتھ لگی ہوئی ہو۔